بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمیر بن طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج میرے ساتھ ایئر کوموڈور سراج المنیر صاحب حاضر ہیں, ستارہ امتیاز ملٹری, اور یہ ریزیڈنٹس ویلفیئر کمیٹی B17 کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں, اور MPCHS 2023 مینجمنٹ باڈی الیکشنز کے اندر جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں. آج ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ ریزیڈنٹس ویلفیئر کمیٹی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے. سر, ویلکم ٹو آور شو. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں ویورز کے لیے. جیسے کہ عمیر بن طاہر نے بتایا, میرا نام سراج المنیر ہے. میں ایئر فورس کا ریٹائرڈ ایئر کوموڈور ہوں اور تقریباً 35 سال کمیشن سروس کا میرا مختلف مینجمنٹ پوزیشنز پہ ایکسپیرینس ہے, اور میں یہاں پچھلے 5 سال سے B17 میں رہ رہا ہوں. اور یہاں کے جب میں ایک بطور رہائشی یہاں کے مسائل کا جب اندازہ ہوا تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ان مسائل کو حل کروانے کے لیے مل جل کر ہمیں ایکشن پلان بنانا ہوگا. اور ہم نے پھر اپنی ایک ریزیڈنٹس ویلفیئر کمیٹی ترتیب دی. اس کو باقاعدہ ہر بلاک کے لوگوں سے الگ کروائے لوگ ایگزیکٹو ممبر کے طور پہ. پھر ان لوگوں نے پھر مزید اس میں اپنے عہدے داران کو الیکٹ کیا, جس میں مجھے پیٹرن ان چیف الیکٹ کیا گیا. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ سے وہ 2-3 بار ہوئے, لیکن پچھلے کافی عرصے سے نواز لالی صاحب ہمارے RWC گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں. تھینک یو سر, آپ نے اپنا تعارف کروایا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 70 سال کی عمر میں آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے ریزیڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے؟ میں نے ڈیفینس میں اگر یہ اپنے سروس کی ہے تو وہاں پہ تو ہمیں دوسروں کے لیے جینا سکھایا جاتا ہے. اپنی زندگی کو کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی. ہم نے تو اب ساری زندگی جو اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو ذمہ داریاں دی گئی ان کو پورا کرنے میں وقت گزارا, اور وہ پھر ہماری ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ آپ نے اگر جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے, ہم وطنوں کے لیے جینا ہے. تو یہاں پہ جب میں آیا تو یہ جب رہائشوں کے مسائل دیکھے تو پھر ہمیں ایک موٹیویشن پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم مل جل کر ان سے جو لوگ ان کو حل کرنے کے ذمہ دار ہیں ہم ان سے رابطہ کریں تاکہ ہمارا بات کا ایک وزن ہو. اور پھر اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہے نا اپنی ایک کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ایک کمیٹی بنانا پڑے. سر, تھوڑا سا اس بارے میں آپ روشنی ڈالیں کہ ریزیڈنٹس ویلفیئر کمیٹی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ ریزیڈنٹس کے مسئلے مسائل حل کرنے کی طرف جدوجہد کرتی ہے, آپ کو ملٹی مینجمنٹ کے انتخابات میں کھڑے ہونے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا بڑا ایک سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ جب آپ کسی سے کام کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی. آپ دوسروں کو کوئی جتنا بھی کہیں, جتنا بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں, بعض اوقات تو آپ کے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ پہ کچھ احسان کر رہے ہیں, جبکہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے. یہ سب ریزیڈنٹس اس کے شیئر ہولڈر ہیں اور ان کے مسائل کو اسی طریقے سے سننا چاہیے. تو بدقسمتی سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اب دیکھیں کہ جو سابقہ مینجمنٹ ہے وہ گزشتہ تقریباً 23 سال سے مختلف سیٹیں بدل کر آ رہی ہے. تو اب ان میں جو ایک قدرتی طور پہ انرشیا ڈیولپ ہو چکا ہے, اب وہ اس انرشیا سے باہر نہیں آ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مختلف جو ہے لوگ ہیں یہاں اس پینل میں, ان کے تجربات مختلف ہیں, لیکن سارے کے سارے اچھی مینجمنٹ کی پوزیشنز پہ رہ چکے ہیں مختلف محکموں میں, اور وہ اس تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی مینجمنٹ کو ہمیں امید ہے کہ بہت بہتر طریقے سے چلائیں گے. اب اگر اس پچھلی مینجمنٹ پہ آپ غور کریں تو سوائے میرے خیال میں کوئی 2 یا 3 یا 4 میکسیمم کہہ سکتے ہیں, یعنی 50% کے قریب تو لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے متعلقہ شعبوں میں جن میں رہ کر آئے ہیں اس میں انہوں نے مینجمنٹ کا ایکسپیرینس حاصل کیا. لیکن شاید ایسے بھی ہیں جن کو بالکل کوئی وہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو کہتے تو تجربہ کار ہیں, لیکن جب ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو مینجمنٹ کا کتنا تجربہ ہے. تھینک یو سر. یہاں پہ میں بس آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گا کہ ہمارے ریزیڈنٹس کے لیے اور ویورز کے لیے 9 اپریل کو الیکشن سے ریلیٹڈ
آپ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میرا ریزیڈنٹس کے لیے اور باقی جو ہمارے سپورٹنگ گروپ ہیں جس میں ریئلٹرز بھی شامل ہیں، بزنس کمیٹی شامل ہے انشاءاللہ، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ہمیں جو اس کا سپورٹ کا یقین تو دلایا ہے، لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا کامیابی میں۔ اس کے لیے آپ کو 9 اپریل کو گھروں سے نکلنا ہوگا اور ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہوگا۔ اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہوگا، رمضان کا مہینہ بھی ہے، ہو سکتا ہے گرمی بھی ہو، F8 کے فٹ بال گراؤنڈ میں الیکشنز ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے اور بچوں کے مستقبل کے لیے اس دن کو قربان کرنا ہوگا۔ آپ اپنا ایک دن قربان کریں اور ہم آگے آنے والے 3 دن آپ پہ قربان، 3 سال آپ پہ قربان کریں گے، اور ہم یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہم جو جذبہ لے کر نکلے ہیں، آپ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود سے محسوس کریں گے کہ پہلی مینجمنٹ کی کارکردگی میں اور ہماری میں کتنا فرق ہے۔ ہم خود نہیں بولیں گے، ہمارے کام انشاءاللہ بولیں گے۔ تھینک یو سر، اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو اور آل دا بیسٹ۔ بہت شکریہ۔